اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ کا خادم سید لخت حسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم رمضان کے برکتوں والے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک مہینے کے لیے تقریباً رمضان کے روزے فرض کیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ 11 دوسرے مہینے بھی تو ہیں، ان میں فرائض نہیں ہیں، نفلی روزے موجود ہیں۔ در حقیقت آپ لوگوں کو علم ہے، آپ لوگ جاب کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو ہمیشہ ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ٹریننگ آلریڈی آپ کی ہوتی ہے، علم آپ کے پاس ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کا آفس آپ کو گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کا بھی ایک ٹریننگ کا پلان ہے۔ جب انسان ایمان کے زمرے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بھئی میں نے بھی تمہیں اس مہینے کی ٹریننگ سے گزارنا ہے، جس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تم نے اس کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کو کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ تم جمع کا عمل کر سکتے ہو۔ جو تمہارے لیے یہ ساری چیزیں حلال ہیں، کھانا پینا جمع حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم کے تحت ٹریننگ کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو گزار رہا ہے۔ پھر روزے کی حالت میں نہ تم جھوٹ بول سکتے ہو۔ روزہ تمہارے آنکھ کا بھی ہے، تمہاری زبان کا بھی ہے، تمہارے ہاتھوں کا بھی ہے، تمہارے پاؤں کا بھی ہے۔ اس ٹریننگ کے ذریعے سے نہ اپنی زبان سے کسی کی غیبت کر سکتے ہو، نہ اپنی زبان سے کسی کو گالی نکال سکتے ہو، نہ تم اپنی نگاہ سے کسی کو ناپاک طریقے سے دیکھ سکتے ہو۔ تمہارے اٹھنے والے قدم نیکی کی طرف اٹھنے چاہیے، برائی کی طرف نہیں اٹھنے چاہیے۔ تمہارے ہاتھ جو مضبوطی اور طاقت کا اظہار کرتے ہیں وہ کسی کے خلاف ظلم اور کسی کو تکلیف کے لیے اٹھنے نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت در حقیقت یہ فرماتا ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے ساتھ لڑائی بھی کرے تم اس کو کہو میں روزے کی حالت میں ہوں، نہ میں لڑائی لڑ سکتا ہوں، نہ کوئی برے الفاظ عطا کر سکتا ہوں۔ لیکن اس سارے عمل کو گزارنے کے لیے پھر اللہ رب العزت نے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا۔ وہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایات فتحت ابواب الجنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ماحول بن رہا ہے انسان کی ٹریننگ کے لیے، تاکہ انسان گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اور کیا ماحول ہے؟ اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطان کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ شیطان ہی ایک ایسی ذات ہے جو انسان کو اس کی خواہشات اور اس کی ڈیزائر کی وجہ سے گناہ کی طرف لے کر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مکمل طور پر سے گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے بند کر دیے، اور جو ذات گناہ کی طرف آپ کو اٹریکٹ کرنے والی ہے وہ شیطان، اس کو زنجیروں میں باندھ دیا گیا۔ آپ کے سامنے ہے، آپ نے خود رمضان مبارک میں دیکھتے ہیں کہ جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو آپ کی طبیعتیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ نماز کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، روزے کو سختی کے باوجود، گرمی کی شدت کے باوجود اب روزہ رکھتے ہیں، بچوں کو اس طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں، اور عبادات کا شوق، قرآن مقدس کے پڑھنے کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ شیطان جو ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ جب یہ شیطان بن گیا تو یقینی طور پر ہمارے لیے وہ چیز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم کے اندر ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے جو ہے نا روزے کے اسرار کیسے سے فرمایا کہ روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک خواص کا درجہ ہے، ایک عوام کا درجہ ہے، اور ایک مخصوص ترین لوگوں کا درجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ عوام کا پھر درجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روزے کی حالت میں پانی سے، کھانے پینے سے، یعنی پیٹ کے معاملات سے اور فرج کے معاملات سے اپنے کو روکتے ہیں، خواہشات سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ خواص کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تربیت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ خاص لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے
اور اپنے پاؤں سے اپنی ذات کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، دوسرے خاص لوگوں کا۔ اور تیسرا جو مخصوص ترین جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کا روزہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوگوں کا روزہ، یہ خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ دل کو، یعنی پہلی دو چیزیں جو ہیں وہ بھی، یعنی کہ یعنی کھانے سے رکنا، پانی سے رکنا اور معاملات سے رکنا، اور دوسرے خاص لوگوں کا جو ہے وہ زبان کا روزہ رکھنا، آنکھ کا روزہ رکھنا، ہاتھ کا روزہ رکھنا۔ لیکن جو مخصوص ترین لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے تفکرات سے اور جو فاسد خیالات، انسان کے برے خیالات انسان کے ذہن کے اندر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یہ خاص عام عوام کا روزہ، خاص لوگوں کا اور مخصوص ترین لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت در حقیقت انسان کو اس پریکٹس سے گزارتا ہے تاکہ اگلے جو 11 مہینے جو ہیں اسی پریکٹس سے گزریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو تقوی کے طور پر پیش ہو سکیں، متقی بن سکیں۔ سارے کا سارا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، تاکہ انسان اپنی گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی خطاؤں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہمیں روزہ کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے اور ہمیں ایک ایسی جو ہے جو آواز آئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، جو روزے دار ہے اس کو دو خوشیاں ہیں۔ ایک، جس وقت وہ روزہ کھولتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر جو خوشی آتی ہے، اور حضور نے فرمایا ایک خوشی وہ ہوگی وفرحۃ عند لقاء ربہ، جب انسان قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کے چہرے پر جو خوشی ہوگی، روزے کا یہ بھی فائدہ انسان کو ملے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ فرحت جو ہے، خوشی جو ہے روزہ کھولتے بھی نصیب ہوتی ہے، اور ایک قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کے زیارت کر کے خوشی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔